مطلب بن عبداللہ مخزومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے؟ میں نے عرض کیا، اما جان کیوں نہیں، آپ مجھے وہ حدیث سنائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتے دار عورتوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کے فضل سے بے نیاز ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، یا وہ ان کی کفایت کرتا ہے، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ یعنی اسی صورت میں اپنی بیٹیاں جیسے یتیم ہو گئی یا ان کا کوئی والی وارث نہیں، یعنی بیٹیوں سے مراد جیسے نانا نانی کیونکہ بچے ہوتے ہیں یا ماموں چچا سب ان کو بچہ ہی کہتے ہیں اپنا، یا بعض اوقات بہنیں کیونکہ بہنیں بعض اوقات بیوہ ہو جاتی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ چھوٹی رہ جاتی ہیں، جیسے حضرت جابر تھے تو ان کی 10-11 بہنیں تھیں اور ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ ساری چھوٹی پیچھے رہ گئی۔ تو حضرت جابر نے جب شادی کی تو ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، اپنے جذبات کی قربانی دی، یہ سوچ کر کہ یہ بچیاں کون دیکھے گا، اگر میری بیوی بھی چھوٹی لڑکی ہوگی تو وہ تو ان کی نگہداشت نہیں کر سکے گی، ان کی پرورش نہیں کر سکے گی۔ تو بعض اوقات انسان کو اپنی ذاتی زندگی، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنے بچے، اپنا گھر بار قربان کر کے ایسے بہت سارے بچوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اجر بہت بڑا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں جنت کے واجب ہونے کی بات ہے اور دوسری طرف جہنم سے رکاوٹ کی بات ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی آپ بالکل قریب ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہو، یہ کام اللہ کی خاطر کیا جائے، پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، دنیاوی شہرت کے لیے نہیں، کیونکہ یہ کام اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا کام ہے کہ جب کوئی شخص کرتا ہے تو دوسروں کے دل میں لازماً اس کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے محبت آتی ہے، اس کا ایک خیال آتا ہے، تو پھر دوسرے کو اس موقع پر سنبھلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیت میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیت خراب ہو جائے، تو اس میں انسان سارا فوکس اس پہ رکھے کہ یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اجر و ثواب ملے۔ اور اس کے برعکس یتیم کا حق اگر کوئی مار جائے، یعنی جو مال ان کے نام پر اکٹھا ہو، یا پھر یہ کہ کسی کی گود میں یتیم بچے پل رہے ہو اور وہ ان کے باپ کا مال یا ان کے حصے کا کوئی بھی حق مار جائے، اس کے بارے میں بھی بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا۔ یعنی عورت اگر خود کماتی ہے اور محنت کرتی ہے اور اس کے سسرال والے چھین لیتے ہیں، اس کے بہن بھائی حتیٰ کہ بعض اوقات باپ بھی چھین لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو کماتا ہے وہ خود اس مال کا مالک ہوتا ہے، کوئی دوسرا اس کی مرضی کے بغیر اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، حضرت جعفر جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے چچا لگے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو عبداللہ بن جعفر جو جعفر کے بیٹے ہیں، یتیم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ہماری یتیمی اور اپنے غم کا اظہار کرنے لگی۔ میرا شوہر فوت ہو گیا تھا اور بچے چھوٹے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں ان بچوں پر فقر و فاقہ کا خوف ہے کہ یہ بھوکے مریں گے؟ میں دنیا اور آخرت میں ان بچوں کا سرپرست ہوں۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کہ انہوں نے خود ان بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اپنے کوئی بچے نہیں تھے، جب وہ بیوہ ہو گئی تو اس کے بعد ان کے پاس فراغت تھی، جہاں وہ درس و تدریس کا کام کرتی تھی، لوگوں کو دین سکھاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی گود میں سینکڑوں یتیم بچیاں جو ہیں وہ پرورش پائیں، کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کو تعلیم و تربیت دیتی تھی۔ تو یہ تو ہمارا کلچر ہے، یہ تو ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے اور ان کی پیاری اہلیہ حضرت عائشہ کا طریقہ ہے، تو ہم بھلا اس کام سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ تشریف لائے اور 3 دن کی مدت پوری ہو گئی
تو کفار نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے کہ تشریف لے جائیں کیونکہ مدت پوری ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آئندہ سال عمرہ اور عمرہ بھی 3 دن کا کرنے کی اجازت دی تھی. تو جب وہ مدت پوری ہو گئی تو وہ آ گئے کہ آپ اب واپس جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کون تھے؟ حضور کے چچا. ان کی بیٹی چچا چچا پکارتی ہوئی پیچھے آ گئی کیونکہ وہ بھی یعنی شہید ہو چکے تھے تو ان کی بچی جو تھی وہ یتیم تھی. تو حضرت علی نے اسے لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو، اپنے چچا کی بیٹی کو لے لو. انہوں نے اس سے لے لیا اور مدینہ پہنچ کر حضرت علی، حضرت زید اور جعفر نے جھگڑا کیا. حضرت علی نے کہا میں نے اسے لیا ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. جعفر نے کہا یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے. حضرت زید نے کہا یہ میری بھتیجی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کی وجہ سے فیصلہ فرما دیا کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، تو پھر جعفر کو دے دی گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں یہ بھی ہے کہ اگر یتیم بچے گود میں ہوں یا یتیم بچے پرورش پا رہے ہوں اور اپنے بچے بھی ہوں تو ہمیں یتیموں کی طرف زیادہ دھیان دینا. اپنے بچوں کے ساتھ تو بعض اوقات غفلت بھی کر لیتے ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ پیار بھی کر لیتے ہیں. اور ان کو چونکہ احساس محرومی نہیں ہوتا، بچوں کو یہ بہت ہوتا ہے ہماری امی ہیں ہمارے ابا ہیں، کوئی کام کر لیں تو بھاگے بھاگے واپس آتے ہیں. تو اگر ان کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی زیادہ کر دیں یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر لیں تو پھر دوسرے وقت میں اس کی تلافی بھی ہو جاتی. لیکن اس کے برعکس جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کی فکر اپنے بچوں سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر جو غم گزر چکا ہوتا ہے یا ان کو جو احساس محرومی ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا جیسے ایک زخم ہو جسم میں، تو اس کے پاس چھوٹی سی چیز بھی اس پہ ٹچ کرتے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو جو شخص پہلے سے دکھی ہو، پہلے سے زخمی، اس کو چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی لگ جاتی کیونکہ وہ پہلے سے متاثر. تو اس لیے اگر کسی کے پاس ایسا کوئی کام ہو، یعنی وہ اپنے یعنی رشتے دار بچوں یا دیگر بچوں کی ذمہ داری لے رکھا ہو تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے بچوں پر بھی ان کو ترجیح دیں. زبیر بن عبد المطلب کی صاحبزادیوں ام الحکم یا زبیر رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو میں، میری بہن اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. یعنی لڑکیاں آپ کے پاس گئی اور جس حال میں ہم تھی آپ کے سامنے اس کا شکوہ کیا کہ ہمیں اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. ہم نے درخواست کی کہ ان قیدیوں میں سے ہمارے لیے بھی کسی کا حکم دے دیا جائے کہ ہماری خدمت کے لیے کسی کو مقرر کر دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے وہ یتیم بچے اور بچیاں زیادہ مستحق ہیں جن کے باپ بدر میں شہید ہوئے تھے. یعنی اپنے گھر والوں کی فرمائش پوری کرنے سے پہلے آپ نے ان کا خیال رکھا کہ انہوں نے اسلام کے راستے میں قربانی کی ہے، وہ بدر میں شہید ہو گئے، پہلے میں ان بچیوں کا خیال کروں گا، بعد میں تمہیں دیکھوں. اچھا، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم اچھا سوچتے ہیں تو پہلے اپنے بچوں کا سوچتے ہیں پھر کسی اور کے لیے سوچتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ دوسروں کو پہلا سوچتے ہیں. اسی لیے آپ کے صحابہ میں سے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. تو بعض اوقات ہمارے پاس مال ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی دینے میں، ہم خوشی سے دے دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بھی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے بھی بچے ہیں، ان کی بھی فیسیں ہیں، ان کی بھی پڑھائی وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف یتیم بچے بھی ہیں. تو ایسے میں بھی انسان کو یتیم بچوں کو اپنا ہی سمجھنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچے ہمارے بچوں سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں تو پھر ان کا خیال اپنے بچوں سے بھی پہلے کر لینا چاہیے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا بھی اجر نہیں مارتا، کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا. کوئی انسان نہ سمجھے کہ آپ کتنی محنت سے پیسہ کما رہے ہیں، کوئی نہ جانے کہ آپ کے اپنے حالات کیسے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی ضروریات کتنی ہیں. اللہ کو پتا ہے. اگر ان ضروریات میں سے بھی کچھ نکال کے، یعنی اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے بھی اگر آپ کسی اور کی ضرورت پوری کرتے ہیں، جتنی قربانی اور محنت کے ساتھ انسان کرتا ہے اتنا ہی اس کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یاد رکھیے یہ تجارت آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں کہ آپ کسی انسان کو دے کر اس پر احسان جتائیں.
کہ یہ ہم نے تو ذمہ داری پوری کر دی اب آپ جانے. نہیں، یہ تو سب کی ذمہ داری ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ خوش قسمتی ان کے حصے میں آ گئی کہ انہوں نے آگے بڑھ کے ذمہ داری قبول کر لی، اور باقی لوگ اب ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ ولی ہوں. جو شخص مر جائے اور مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے، اور جس نے بیوی بچے چھوڑے ہوں یا قرض یعنی اس کا پیچھے قرضہ رہ گیا ہو یا بچے یتیم ہوں تو میں ان کا ولی ہوں. ان کے لیے مجھے بلا لیا جائے، یعنی میں ان کی ضروریات پوری کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو درداء، وہ کہتے ہیں کہ تم یتیم کو خود سے قریب کرو، یعنی صرف پیسہ ہی نہیں دیتا بلکہ ان کے قریب بھی رہو، ان سے لپٹو، سر پہ ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے ان کو کھلاؤ، یعنی جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو بھی دو. اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی کام اٹکا ہوا ہے، مثلا بچے کی شادی نہیں ہو رہی اور آپ نے خوب جہیز بنا کے اس کے لیے رکھا ہوا لیکن شادی نہیں ہو رہی، رشتہ ہی نہیں آ رہا، اب کیا کریں؟ اس مال میں سے کچھ نکال کے کسی یتیم خانے میں دو، یتیم پر خرچ کریں، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یتیم کو خود سے قریب کرو، سر پہ ہاتھ کرو، پیار کرو، محبت کرو، اپنا جو کھا رہے ہو خود اپنے لیے جو رکھا ہے اس میں سے اس کو دو. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو تمہارے دل کی سختی دور ہوگی، پریشانی اور وحشت دور ہوگی، اور دوسرے تم اپنی حاجت کو پالو گے، یعنی تم کسی کی ضرورت پوری کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. اگر تمہارا بچہ بیمار ہے اور اس کے لیے علاج معالجے کی سہولت میسر ہے تو تم کسی یتیم کے علاج معالجے کی فکر کرو، تم دوسروں کو دینے والے بنو، اللہ تمہارے لیے رستے آسان کر دے گا. اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم کسی پر احسان کرتے ہوئے نہیں، اپنی ذات اور اپنی جان پر احسان کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. عبداللہ بن جعفر جن کے والد شہید ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جو ان کے گھر تشریف لایا کہا کہ محمد تو ہمارے چچا ابو طالب کو مشابہ ان سے شکل ملتی ہے، اور عبداللہ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صورت ملتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ جعفر کے اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا کر اور عبداللہ کے دائیں ہاتھ کے معاملے میں برکت عطا کر. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیموں کو وزٹ کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا اور ان کو اپنے ساتھ قریب کرنا کہ اس کی شکل مجھ سے ملتی ہے، یہ ایسا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ ویسی بات کرنا کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں، یہ بھی ضروری ہے. یعنی صرف پیسے دے کے فارغ نہ ہو جائے بلکہ ایسے کام بھی کریں کہ جس سے ان بچوں کو اپنائیت حاصل ہو. دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص کو ایک انس چاہیے ہوتا ہے کیونکہ انسان ہے نا کمزور ہے، تو ایسے بچوں کو بھی محبت چاہیے ہوتی ہے. عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو ہم سے ملتے. یعنی عام طور پر ہوتا ہے نا کہ سفر سے واپس آ کے تو بچوں کے لیے گفٹ لاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، سب ان کو خوش کرتے ہیں، تو وہ ان کے گھر بھی جاتے. چنانچہ آپ مجھ سے اور حسن یا حسین سے ملتے. ایک دفعہ آپ ملے، آپ نے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامنے بٹھایا اور ایک بچے کو پیچھے بٹھایا، اور یہاں تک کہ مدینہ میں داخل، یعنی وہ سواری پر بھی بٹھا لیتے تھے. ابھی آپ دیکھیں کہ جیسے بعض علاقوں میں جب پیرنٹس گھر آتے ہیں تو بچے راستے میں جا ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھیں گے، تو گاڑی میں بیٹھ کے گھر تک آتے ہیں. یا گاؤں دیہات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب کسی کو دور سے آتا ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس سے جا کے لپٹنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ اوپر چڑھنے لگتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیم بچوں کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے کہ ان کو محبت اور پیار اور قریب کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا یا ان کے ساتھ لاڈ کرنا یہ بھی ان کا حق ہے. یعنی صرف مال حق نہیں ہے بلکہ اچھا سلوک بھی ان کا حق ہے. پھر اسی طرح اہم باتوں میں شریک کرنا. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سواری پہ سوار کر لیا اور میرے کان میں ایک راز کی ایسی بات کہی جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی اپنائیت اور اتنا زیادہ کانفیڈینس دیتے تھے اور پھر ان کا احساس بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ نہیں ہیں. وہ مشہور قصہ تو آپ نے بچپن میں کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جس میں عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے عید پڑھنے کے لیے تو راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں. تو یہ بشر بن اقربہ کہتے ہیں کہ ان کے والد جو تھے وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے تھے.
تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں رو رہا تھا، آپ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہوں؟ یعنی ان سے اپنے بچوں جیسی محبت کا اظہار کیا. تو گویا اس یتیم بچے کے لیے آپ ایک رحم دل باپ بن گئے. داؤد کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ اور یہ جان لو کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. آج تم دوسروں کے ساتھ جو سلوک کرو گے کل تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہوئے اور خصوصاً یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے 100 دفعہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے کہ جس کا خمیازہ ہم اپنی زندگی میں اپنی نسلوں میں بھگتیں. ان کے ساتھ شدید خیر خواہی، ان کے لیے بھی وہی چاہنا جو اپنے لیے چاہتے ہوں. اور خصوصاً جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے، سواری کے ساتھ بٹھاتے، اپنے ساتھ لگاتے، بات چیت کرتے، مہربانی کا سلوک کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی خاص طور پر تعریف کی جو قریش کی ہیں کہ جو اپنی پرورش میں موجود چھوٹے بچوں یعنی یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں. یعنی قریش کی عورتوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت مہربان ہوتی. یعنی اس عورت کے لیے جو شاید اپنے ہی بچے پال رہی ہے لیکن اگر باپ نہیں ہے، اکیلی ہے، سنگل پیرنٹ ہے، تو اس کے لیے بھی بہت اجر کی بات ہے. اور اپنے خاندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے، یعنی اس کو ادھر ادھر فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتی.